السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں گزشتہ اتوار کو میں نے آپ کے سامنے قیامت کے کچھ آیتیں سورہ نبا کی جو میدان قیامت کے متعلق تھے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے، دوسرا پارٹ ہے یہ۔ چونکہ قیامت کا جو منظر ہے قرآن کے بیشتر صورتوں میں بہت تفصیل سے اور کہیں پر مختصر بیان ہوا ہے۔ چونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اور مرنے کے بعد جو دوسری جو منزل شروع ہوتی ہے وہ میدان حشر یعنی قیامت کا دن ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 30واں پارہ یا زیادہ تر صورتوں میں اسی کی تفصیل زیادہ ہے۔ کیونکہ انسان کے دل میں جو خوف بیٹھتا ہے وہ ہے حساب کتاب کا یا پھر ثواب اور عذاب کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر وہ گناہ کا عذاب یا پھر ثواب قرآن میں کئی صورتوں میں تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، یخوف بہ اللہ عبادہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے سے ڈرانا چاہتا ہے، یا عبادی فتقون، اے میرے بندو ڈر جاؤ۔ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ چنانچہ آج میں سورہ زمر کی کچھ آیتیں سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر یہ طویل ہو جائے تو پھر اس کا بقیہ حصہ میں جو ہے نا آئندہ اتوار کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ آیت نمبر 68 ہے، سورہ زمر ہے۔ اللہ تعالیٰ آغاز قیامت کس طرح رونما ہوگی اس کا بیان فرماتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ یہ آیت نمبر 68 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی سور میں پھونکا جائے گا، یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اور آسمانوں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے وہ۔ الا من شاء اللہ، مگر اللہ جس کو چاہے وہ استثناء ہے، وہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں ہے، اس دن کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر جاندار جو جاندار ہے اس کو موت آنا یقینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آغاز قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور تارے جھڑ پڑیں گے۔ اس کے بعد وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جو سمندر ہے وہ پھاڑ دیے جائیں گے، وہ نہیں رہیں گا، باقی نہیں رہیں گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تمام خبریں جو ہیں نا اکھاڑ دی جائیں گی، خبروں سے نکال دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن انسان سمجھ جائے گا، جب معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے آخرت کی زندگی کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یہ پہلی قیامت ہے، یہ پہلا سور ہے۔ یہ پہلے سور میں یہ کچھ ہوگا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری، اس سورے میں دو سوروں کا بیان ہے، دو دفعہ سور پھونکے جانے کا بیان ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ہر انسان خبروں سے نکلے گا اور دیکھنا شروع کر دے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کو ہم یوم الحشر کہتے ہیں، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن۔ اس کو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ
من الاجداث الی ربہم ینسلون، کہ جب سور پھونکا جائے گا، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث، تبھی لوگ اپنے خبروں سے نکل کے الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے، یہ نکل جائیں گے اللہ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 ہے، اور سورہ اسراء جو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں اس میں 52 میں ارشاد ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جس دن اللہ تعالیٰ تم کو پکارے گا خبروں سے نکلنے کے لیے تو تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ خیال کریں گے کہ تم دنیا میں سوائے صبح یا شام یا چند گھنٹوں کے سوا کچھ نہیں ٹھہرے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات کو سمجھانے کے لیے میں زیادہ آیتیں اسی لیے دے رہا ہوں کہ ایک سے زیادہ آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ زمین و آسمان کو بھی امرہی اپنے حکم سے روکے ہوئے رکھا ہے۔ یہ زمین آسمان جو قائم ہے نا، یہ جو ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر ثم دعاکم دعوۃ من الارض، پھر وہ جس دن تم کو خبروں سے نکلنے کے لیے پکارے گا، آواز لگائے گا، اذا انتم تخرجون، تم خبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، حساب کتاب کے لیے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن کیسا رہے گا، اسی بات کو دیکھیے آپ سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ تمام لوگ جب دنیا سے جو دنیا میں تھے، بھائی بندیاں تھے، رشتے دار تھے یا عزیز و اقارب تھے، یہ تمام کے تمام نکل جائیں گے ایک خبروں سے، اور ان کے درمیان میں کوئی رشتہ ناتا بھائی بندی یہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں تو دکھ درد میں ہر کوئی اپنے آپ کو پوچھ لیتا ہے، کیفیت دریافت کر لیتا ہے، چھوٹی موٹی تکلیف میں بھی جو ہے نا بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا رہے گا کہ کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر سکے گا، نہ اس کا حال دریافت کر سکے گا، وہ دن ایسا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 69 سورہ زمر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، دیکھیے آپ، چاند بے نور ہو گیا، سورج چلے گیا، تو پھر دنیا میں کہاں سے اجالا رہیں گا، یہ ختم ہو گئے۔ اب اس میں جو ہے نا، جب اس وقت جب میدان حشر حساب کتاب کا دن ہے، اس دن جو ہے وہ اشرقت الارض بنور ربها، زمین اس دن زمین پہ فیصلے ہوں گے، زمین اس دن اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یا کوئی سورج وغیرہ کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، یہ صرف جو ہے اللہ کے نور سے، اپنے رب کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی۔ جب جگمگا اٹھے گی تو سب سے پہلے کام جب اللہ تعالیٰ آئیں گا، اذا دکت الارض دکن دکا، بتائے نا اللہ تعالیٰ، زمین کوٹ کوٹ کر صاف میدان بنا دی جائیں گی۔ اس وقت جو ہے نا کوئی ٹیلا وغیرہ گڑھا کھڈا یا کوئی جھاڑ پودا نہیں رہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھیں گے کہ صاف چٹیل میدان رہے گی، کہیں پر ڈھلان، کہیں پر اونچائی وغیرہ نہیں رہیں گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ہر وہ انسان کو جو دنیا میں ہم پیدا کیے تھے وہ لوگوں کو جمع کر لیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب جمع ہو گئے۔ یہ جمع ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دن، پہلی چیز یہ یاد رکھیے آپ، یہ زمین جو آج ہے وہ زمین نہیں رہے گی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی دوسرے آسمانوں سے بدل دی جائیں گے۔ یہ جو آسمان آج ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو ایک خلا ہے، ایک نیلا آکاش ہے، ایک آسمان، لیکن جب انسان جب دیکھیں گا تو اس میں دروازے نظر آئیں گے، فرشتے اترتے چڑھتے نظر آ جائیں گے، اور اس دن
اللہ تعالیٰ جب عدل انصاف قائم کریں گا تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، آگے سب لوگ جمع ہو گئے، اب کاروائی۔ اب ہمارے پاس قصے کہانیاں ایسے ہیں میدان قیامت کے، آپ جتنا جو ہے نا یقین مانیے، آپ چھوٹی سی بات کو بڑی کرنے میں ہمارے پاس قصے کہانیاں واقعات جھوٹے روایات۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا یہ مشکل ہے یہ حساب کتاب لینا؟ جو ہے نا برسا برس لگ جا رہے ہیں، عوام پریشان ہے، پانی میں پسینے میں تیر رہی ہے، فلانا فلانا، کچھ ایسے قصے نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنصف واحدہ، ایک انسان کا حساب لینا اور اسے جنت یا دوزخ میں داخل کر دینا، یعنی اتنا ہی آسان ہے ساری انسانیت کا حساب لینا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ فاتر میں ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اے لوگوں تم لوگوں کو ختم کر کے پھر ایک نئی مخلوق لانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تمام جو ہے نا ہمارے پاس ایسے قصے ہیں کہ بہت سارا لمبا چوڑا حساب نہیں، اللہ تعالیٰ ایک قانون بنائے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے؟ اب اس سے پہلے میں بیانوں میں بیان کیا ہوں، جب انسان اچھا مرتا ہے فرشتے اترتے ہیں جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں، یہی دے دیتے ہیں کہ تم کو جو ہے نا جنت ہے، سلام علیکم، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ برے لوگوں کے لیے جہنم کی بھی وعیدیں سنا رہے ہیں۔ یہیں پر ہو گیا حساب، جب نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا جو ہے نا اس کا عمل کا ریکارڈ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ایک جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں جو سائنسی ترقی ہوئی نا، اس سے جو ہے بہت سارے آخرت کی باتیں آسان ہو گئے۔ پہلے زمانے میں ذرا مشکل تھا، ارے کیسا رکھیں گے بھائی ریکارڈ، اتنا ریکارڈ کیسا رکھیں گے؟ نہیں، آج جو ہے برسوں پرانا بھی آپ ویڈیوز دیکھ لو۔ آپ معمولی پلاسٹک، پہلے کیسیٹاں تھے، کیا تھا کیسیٹوں میں؟ ریل تھی نا، خالی ایک پلاسٹک کی ریل تھی، ڈالتے ہی جو ہے نا پورا منظر سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثال دے رہے ہیں، ایک سم، ایک میموری کارڈ، صرف empty فون رہتا، دیکھیے آپ ڈالتے ہی آپ کا پورا اب تک کا جو ریکارڈ رکھے تھے پورا آ گیا اس میں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا عمل کا ریکارڈ ہم کیا کریں گے؟ اس کے گلے کا ہار بنا کے ڈال دیں گے۔ وَنُخْرِجَهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کو نکالیں گے قیامت کے دن یہ گردن میں سے۔ کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، وہ اس کو کھلی کتاب دیکھے گا۔ وہ کیوں نہیں دیکھیں گا بھائی؟ ایک جو ہے میموری کارڈ پلاسٹک کا ٹکڑا ہے، آپ کو کچھ نظر آ رہا اس میں؟ کچھ نظر نہیں آ رہا، ڈالتے ہی دکھ گیا نا فون کے اندر۔ اب جو اعمال نامہ ہے ڈالتے ہی نظر آ جائیں گا۔ اس لیے جو ہے سورہ کہف میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا ہے وہ؟ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ ہے ہماری خرابی، ویقولون یا ویلتنا مالی حاضل کتاب، کہیں گے جب ان کے پاس ووضع الکتاب، جب ان کو کتاب دی جائیں گی، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرمین جب دیکھیں گے اپنا نامہ اعمال، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے دیکھ کے لرزنا شروع ہو جائیں گا۔ کیوں؟ اب گنجائش نہیں ہے انکار کرنے کی، سب سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری خرابی، مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس میں کوئی چھوٹا عمل چھوٹا نہ کوئی بڑا عمل چھوٹا، الا احصاها، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ تھا نا اس کے اندر وہی لکھا ہوا رہے گا۔ اللہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نہ اس کے فرشتے جو تمہارے اوپر نگران ہیں۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، جو فرشتے تمہارے اوپر نگران کار جو لکھ رہے نا ریکارڈ، وہ بھی تمہارے دشمن نہیں ہے اور تمہارے خیر خواہ بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا،
چھوٹی نیکی کرا تو بڑا کر دیں گے، بہت بدکار ہے نیکی بھی کرا تو اس کو چھوٹی کریں گے، ایسا نہیں رہیں گا ویسا۔ ان کا عمل جتنا ہے اتنا ہی لکھا جائے گا اور اسی کا بدلہ دکھا جائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن جب انسان بولیں گا کیا ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، انکار کر دیں گا۔ قیامت کے دن جب اس کا حساب کتاب لیا جائے گا تو پہلے تو وہ اپنے گناہوں کا انکار کریں گا، شرکا کریں گا، بلکہ یہاں تک بھی کریں گا جیسا آج بھی لوگ کرتے ہیں، ان تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ اللہ تعالیٰ کو ہی بولیں گا، کیا بول کے بولیں گا، اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے ہدایت دیتے تو میں ہدایت پا لیتا تھا، آپ دیے نہیں، میرے کو ملی نہیں۔ یہ جملہ آج پورا ہے یار، اور یہ جملہ وہ قیامت کے دن بولے گا، سورہ زمر ہی میں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ دوسروں کو ہدایت دیے، ہدایت قرآن آ گئی، گھر میں ہے، کھولنے کی توفیق نہیں ہو رہی، مرنے کے بعد یہی بول رہے ہیں نا، چلیے بھائی درس قرآن ہے وہ تو کیا بولتے ہیں، جائیے آپ اللہ ہدایت دینا، توفیق دینا کہتے ہیں۔ توفیق کیا ہے یہ، ہدایت کیا ہے یہ؟ توفیق کے لیے کتاب ہے، پڑھو بہترین اخلاق پیدا ہوتے جہنم سے بچتے۔ ہدایت ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ کتاب رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر، پھر آپ بیٹھ کے چبوترے پہ بول رہے ہیں جائیے آپ اللہ ہدایت دینا، یہی بدمعاشی ہے نا۔ تو یہ بدمعاشی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں کہ تم ایسا بولیں گے، انکار کریں گے۔ سورہ یاسین میں کیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب ہم جو انکار کریں گے تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ان کے منہوں پہ مہر مار دیں گے، مہر مارنے کے بعد کیا کریں گے، اب ان کی زبان اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ جو ہے نا کیا کیا عمل کر رہے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ ہیں وہ خالو ان کے جو ہے نا حتیٰ اذا ما جاؤں، یہاں تک کہ جو سب لوگ جمع ہو جائیں گے، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ سورہ فصلت میں ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو جب اللہ تعالیٰ سامنے مجھے بھی ان کو کھڑا کریں گا، ان کے آنکھ، ان کے کان، ان کے جلد ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہ گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی اور کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور یہ لوگ اپنے جلدوں سے پوچھیں گے لما شہیدتم علینا، ارے تم ہمارے اعضاء ہو کے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ لوگ بولیں گے کہ زبان جس کو اللہ تعالیٰ جس کو بولنا سکھایا تھا نا، اسی نے ہم کو بولنا سکھا دیا، تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں ہم۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء ہے، آپ استعمال کریں، غلط استعمال کریں، غلط استعمال کر کے کل آپ یہی اعضاء کے ذریعے سے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس لیے ہوں گا نا حکم، زبانی دیے تھے کہاں خرچ کرے، ہاتھ پیر دیے تھے کہاں خرچ کرے، مال دیے تھے، کان دیے تھے، آنکھ دیے تھے، ان چیزوں کا استعمال آج ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی؟ دیکھیے آپ، زبان ہے سوائے گالیوں کے کچھ بھی نہیں ہے، اور مسلمان تو اس میں ورلڈ ریکارڈ ہے اس میں، اور اولڈ سٹی کی تو نمبر 1 پہ ہے پوری دنیا میں، ہر جملے میں کیا گالی ہے۔ پھر کان بھی گالیاں سنتے ہوئے گزر رہی، آنکھ بے حیائی بے سوائے فحاشی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، دماغ عقل شعور دیا تھا آگے کی سوچنے کے لیے، برے کاموں کے لیے برے منصوبے سوچ رہے ہیں ہم، یہ تمام چیزوں کی ہے نا حساب کتاب کا دین ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب لایا جائے گا، کتابیں سب کے حاضر کر دیے جائیں گے۔ کتابیں جانے کے بعد جب کتابیں آ جائیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، نبیوں کو بلائے جائیں گا، آگے سب میدان حشر میں سب جمع ہو گئے، وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ، کتابیں دے دیے، ہاتھ میں اعمال نامہ آ گیا ہے، اب نبیوں کو بلایا جائیں گا، نبیوں کو بلا کے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ بتاتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم رسول بھیجے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، کیا جواب ملیں گا؟ اور سورہ اعراف میں ہے یوم یجمع اللہ الرسل، ہم تمام رسولوں کو جمع کریں گے، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، اور پوچھیں گے ان سے
بولو پیغمبروں کیا جواب ملا تمہارا؟ قوم کیا جواب دی؟ تمہاری بات مانی نہیں مانی، سرکشی کی، یہ تمام اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور پھر آپ کے لیے نمونے کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، سب سے پہلے کٹہرے میں لا کے عیسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا دیکھیں گی، ساری دنیا کے لوگ بنی آدم جیتے ہیں سب دیکھیں گے، پہلے حجت قائم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے سورہ مائدہ کی آخری آیت میں ہے۔ بولو تم یا تمہاری ماں کو جو ہے نا، تم بولے تھے لوگوں سے کہ میرے کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لو۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا، نگہداشت، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، یہ ہے رب۔ کیا معنی تھے؟ ایک پیغمبر کو پوچھنے والے، ان سے سوال کرنے والے، ان سے مدد حاصل کرنے والوں کو بلا کے پوچھیں گے کہ تم بولے تھے کیا؟ آج ہمارے پاس وہاں تو ایک ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے پاس ہر محلے میں کئی ایسے حضرت عیسیٰ سے بڑے درجے والے ہیں، گنبداں ہیں، عرساں چل رہی، برابر جو ہے نا پبلک آ رہی، منتیں مار رہی، بالیاں نکالے جا رہی، باضابطہ جو ہے نا ایسا ڈر رہی وہاں جا کے جیسا کہ جو ہے نا اللہ سے زیادہ ڈر، پیٹ نہیں بتا رہی ویسی نکل کے آ رہی۔ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم تم بولے تھے ربنا بول کے؟ ان کے الفاظ ہیں نہیں، قالوا سبحانک اللہ، نہیں میں یہ بات نہیں بول سکتا۔ اللہ کے رسول سے بھی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے رسول کا بھی جواب ہے قرآن کے اندر۔ جب اللہ کے رسول سے بھی پوچھا جائے گا تو پھر اللہ کے رسول کیا بولیں گے؟ اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی اللہ کے رسول، کوئی رات کوئی دن کوئی وقت جو ہے ضائع نہیں ہونے دیے، ساری زندگی یہی فکر تھی، ہر بستی، ہر قریہ، ہر شہر، ہر ملک، یہاں تک کہ جزیرۃ العرب میں تمام کا تمام اسلام پھیل جائے، یہ آپ کی کوشش تھی۔ اور یہ کوشش کرنے کے بعد پھر یہ امت کا حال ہوا، یہ امت جو لاکھوں کروڑوں جو ہے نا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، کئی بنا لیے۔ آج ہمارے پاس امت مسلمہ میں جتنے مشکل کشائے ہیں، جتنے حاجت روائے ہیں، کسی قوم میں نہیں ہے، ایک دو ہوں گے مگر یہاں گلی گلی ہے، بھیڑ لاکھوں کی۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، جب رسول سے پوچھیں گے کہ آخر اتنی بڑی جو امت محمدیہ قرآن دینے کے بعد پھر یہ گمراہ کیوں ہوئی؟ چونکہ جو سب بحیثیت معلم ہے اللہ کے رسول، کیا جواب دے رہے ہیں؟ دیکھیے اب جواب ہے اس کا، وہ جواب کو ختم کر دیے ہمارے علماء بس، اور کیا کریں؟ میٹھے کہانیاں سنا دی ہے، لوریاں جس کو کہتے ہیں وہ سنا دی ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، صاف انکار کر دیں گے، اے اللہ آپ دیکھیں کبھی میں کوئی زندگی میں کبھی غفلت نہیں برتا، بلکہ ان کی ناکامی کی وجہ یہ ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ، رسول کہے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قوم جو ہے قرآن کو پکڑ کے بھی چھوڑ دی ہے، پکڑ لی تھی، دے دی تھی، گھر میں آ گئی تھی، آنے کے بعد چھوڑ دی، اس واسطے جہنم میں جا رہے ہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں، بلکہ یہاں تک کہ میرا آخری وقت جب تھا، جب بھی میں ان کو کہا، حدیث میں آیا ہے، کتابوں میں ہے، ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، لاؤ آخری وقت ہے، لاؤ، میں تمہارے کو ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخر وقت کی نصیحت کیا ہوتی معلوم آپ کو؟ انتہائی اہم ہوتی ہے۔ لاؤ میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں تمہارے کو، میں لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد اے امت محمدیہ کبھی گمراہ نہیں ہونا تم۔ حضرت عمر تھے، وہ سمجھ گئے، اللہ کے رسول کی پوری زندگی جو ہے نا وہ آپ ان کے ساتھ گزارے ہیں، آپ کے ایک ایک اشارے کو سمجھ سکتے تھے، وہ آپ سمجھ گئے، سمجھ کے بولے یا رسول اللہ عندنا کتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے پاس قرآن ہے نا، حسبنا، یہ کافی ہے نا ہمارے کو گمراہی سے بچانے کے لیے۔ آپ خاموش ہو، مطلب کیا تھا؟ یہی تھا، اب یہی لکھوانا چاہتے تھے، نہیں تو بولتے تھے کہ اللہ کے رسول بات یہ نہیں ہے، میں دوسری چیز لکھانا چاہ رہا ہوں۔ نبیوں کو بلا جائیں گا، والشہداء، گواہی دینے والوں کو بلایا جائے گا۔ وہ گواہی دینے والے کون کون ہیں؟
ابھی تو آپ سنیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، وہ وقت کی زمین ہے، وہ وقت کا ہر وہ منظر جو انسان انکار کریں گا فوراً نکال دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا. یہ دیکھو پروف اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں سورہ انبیاء میں بتاتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کئی مقامات پہ فرما رہے ہیں کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم جب کسی بندے سے حساب لیتے ہیں نا تو اس سے ہماری دشمنی نہیں ہے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ہم کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتے. انصاف کا ترازو رکھیں گے، ہم رکھ کے کیا کریں گے؟ نیکیوں کو تولیں گے. ترازو کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ ترازو سے انصاف. ترازو کیا ہے؟ انصاف کی علامت ہے. آپ کسی دکان پہ جا کے آپ بولو 1 کلو شکر دے، بولو، انہیں ایسا ڈال کے آپ کو دے دیا تو آپ بولتے ہیں یہ کم ہے، زیادہ ہے. نہیں بھائی، تولو. تولنے کے بعد اگر دیکھیں آپ زیادہ ہی تھی، کم نہیں تھی، تو آپ کے دل میں ایک بار افسوس آئے گا، لے لیتا تو اچھا تھا، بڑھ کے تو بھی آ جاتی تھی. کم تھی تو بولیں گے ڈالو. تو ترازو آپ کو مطمئن کرتا ہے اور حجت قائم کرنے نہیں دیتا. اس لیے بول رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. موازین کیا ہے؟ وزن قائم کریں گے ہم. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ بھی ظلم نہیں کریں گے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہے. یہاں پر جو لفظ آیا ہے ذرا اس پہ غور کریے آپ. دانا کس کا ہے؟ رائی کا دانا. رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہے. حبۃ من خردل اتینا بہا. ہم اس کو لائیں گے. تو آپ یہاں پر کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ رائی کے دانے کی مثال دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن انصاف کا ایسا دن ہے، اتنی چھوٹی نیکی بھی آپ سے نہیں چھوٹیں گے، نہ برائی چھوٹیں گے. اتینا بہا، ہم اس کو لائیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. ہے نا اوپر 7 آسمان، 1 2 نہیں ہے، 7 آسمان. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اتنے آسمان بنانے کے بعد اتنی اوپر 7 آسمان کے بعد زمین پر اتنی مخلوق. یہاں پر انسان کا لفظ نہیں ہے، خلق کے معنی کیا ہے؟ جو پیدا کیا ہے. چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، سمندری مخلوق، ہوائی مخلوق، زمینی مخلوق، زمین کے اندر کی مخلوق، وہ سب اللہ کی خلقت ہے. وما كنا عن الخلق غافلین، ہم ہماری مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے بولے نا سورہ آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو کل آ کے ہمارے پاس کسی کی سفارش کر سکے، یہ بول سکے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دو، کیوں؟ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا مرید ہے، یا نہیں تو جو ہے نا یہ جو ہے اچھا بندہ تھا. آپ کو غلط فہمی ہو گئی، یہ مطلب ہے. یعلم، آیت کا جملہ کیا ہے باقی کا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مطلب ہے کسی کی مجال جو آ کے کسی کے سامنے، میرے سامنے کسی کی سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ارے اس کا آگے کا پچھلا ریکارڈ میں جانتا ہوں، میں تھا نگران کا، میں دیکھتا تھا ان کے حالات. تم آئے دنیا میں چند دن تھے، سامنے رہے خود میں بھی اس کے دل میں کیا تھا نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے واقف ہے. اب ہے کوئی ایک انسان وسوسے سے واقف؟ کوئی ہے؟ انسان سو گیا تو خود چاہے وہ ولی اللہ ہو، پیغمبر ہو، ایک عام انسان ہو، نیند آ گئی دنیا سے ہی بے خبر. کیا اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ہوا ویسا ہی ہے؟ نہیں ہے نا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بتاؤ میں کوئی اس سے قریب کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ رگے جان سے بھی زیادہ انسان کی، یعنی اس کی جان اس سے دور ہے، انہیں بھی دور ہے اس کی جان سے، اس سے قریب ہے.
اس سے قریب رہنے کے بعد پکار رہے ہیں. اب یا لگا کہ کس کو پکار رہے ہیں؟ 4000 کلومیٹر دور، 3000 کلومیٹر دور، دنیا سے ہی دور اس کو پکار رہے ہیں ہم. ارے تمہارے سامنے ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، ایک جگہ ہے، تم ایک جگہ ہے، تم کہیں بھی رہو تمہارے ساتھ ہے. لوگ اتنا قریب رکھ لگے جو ہے نا دوسروں کو پکار رہے ہیں. لہذا شہداء کو بلایا جائے گا. اس کے بعد وَخُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. بس ہر انسان کو. اب اس کے بعد کی آیت ہے 70. اب اس میں بتا رہے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. یہ آیت اگر آج ہم اچھی طرح سمجھ جائیں، ہماری نسلوں کو سمجھا دیے، تو پھر وہ دوسروں کے بھروسے پہ نہیں بیٹھتی. یہ آیت کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہو رہی ہے. اور یہ آیت ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ ہے. آپ دیکھیے اس کے الفاظ کیا ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر انسان کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرا. اب بتائیے کہ جو عمل ہم نہیں کر رہے ہیں اور جس کے پارسل کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ ہمارا عمل ہوتا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا، بکرے انہوں کاٹ رہے، عمرہ انہوں کر رہے، قرآن انہوں پڑھ رہے، خیرات انہوں بانٹ رہے، آ رہے ان کے حصے میں. وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ کس کا عمل تھا اور کس کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد آیت نمبر 71 ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. اب یہ حساب کتاب ہو گیا اور تمام لوگوں کے جو ہے نا فیصلے آگے ہیں. اب پارٹیاں الگ ہو گئے ہیں، جنتی دوزخ میں تمیز ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. یہ کافروں کا جو گروپ ہے، یہ بات کافر کے معنی ذرا سا ہم اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا. دراصل یہ قرآن میں زیادہ تر ناشکرے کے لیے استعمال ہوا ہے. چونکہ کافر کو بھی ہم کافر اس لیے بولتے، وہ اللہ کا کھا کے غیر اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، اس کا احسان مند ہے، اس لیے کافر. ورنہ اللہ کا انکار کرنے والے کو منکر بھی بولتے ہیں. چونکہ یہ جو لوگ اللہ کا نعمت، اللہ کی ہر نعمت کو غیر اللہ کے نام پہ جو کرتے ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. جب یہ جو گروپ آئیں گا نا، اب یہ جو کافروں کا، ناشکروں کا، ظالموں کا، فاجروں کا، فاسقوں کا، یہ سب ایک ہی گروپ میں رہیں گے. اس میں یہ نہیں سمجھنا کہ کافر رہیں گے. جتنے جہنمیاں ہیں وہ سب کا ایک گروپ. اس لیے سورہ حشر کی آخری آیتوں میں ہے نا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے دوزخ والے برابر نہیں ہوتے بولے اللہ تعالیٰ. یا مسلمان کافر، ایسا نہیں ہے لفظ. اب اس میں جو بھی مسلمان بھی اگر دوزخ میں جا رہا اور یعنی اگر کوئی جنت میں جا رہا ہے تو یہ دو الگ گروپ ہے. اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جو جنت میں جانے والا گروپ ہے وہ کامیاب ہوئیں گا. تو اس میں جو آئیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو گروپ آئیں گا، یہ لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے فرشتے لے کے جائیں گے. لے کے جانے کے بعد حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ وہ جب جہنم کے قریب آ جائیں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، فرشتے کیا کریں گے؟ دروازے کھول دیں گے جہنم کے. آگے پورے دروازے کھول دیے ہیں. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. سب سے پہلے یہ جو داروغہ جو ہوں گے نا، جو جہنم میں داخل کرنے والے ہیں یہ گروپوں کو، وہ سب سے پہلے انسانوں سے یہی پوچھیں گے. کیا ہے؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، داروغہ پوچھیں گا ان سے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، تمہارے پاس رسولان نہیں آئے تھے؟ یہ یاد رکھیے آپ، رسول کا کام اپنی حیات میں وہ انجام دے دیے ہیں. اس کے بعد جس کے پاس قرآن پہنچی، اب انہیں وہ جو ہے رسول کا پیروکار ہے.
اب اس کے اوپر آ گئی، قرآن وہاں سے ہمارے پاس آ گئی، اب ہمارا کام ہے۔ اس لیے فرشتے پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے پاس رسول لیے ہے؟ اس کے بعد کے جملے میں اس کی وضاحت ہے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے آیات پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے تمہارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، کوئی سمجھانے والے آیا ہی نہیں۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن سے ڈرانے کے لیے کہ یہ دن آنے والا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ متنبع کر رہی نا اللہ تعالیٰ، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، دیکھو وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، ارے قیامت کا آنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، خالی پلک جھپکے تک لا تم بر اللہ تعالیٰ قرآن میں کلمح البصر، تعجب ہو رہا ہوں گا یہ پلک جھپکے تک قیامت کیسا آتی، باقی کا ٹکڑا اور حیرت میں ڈال رہا ہے، او ہوا اقرب، ارے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی قریب لا سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کا جملہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ سمجھیں گے کہ ایسا کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ آنے والی ہے اور یہ آ کر رہے گی۔ یہ متنبع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آئے تھے نا، کتابیں آئے تھے، رسول آئے تھے، پھر تمہاری ایسی بدبختی کہیں کچھ آئی کہ تم جہنم میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ کیا جواب دے رہے تھے؟ کیا قالوا بلا، آئے تھے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سمجھائے، مولویاں سمجھائے، ہر جگہ سمجھائے، اور ہر جگہ ہم سنے، اور اتنے منہ تھے کہ وہیں پر جھٹک کے بھی نکل گئے ہیں۔ کئی کو بولے تو ہمارے پاس ایسے قصے کہانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ادا پسند آنا، امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے اور نامج کافی ہے، رسول سے نہیں دیکھا جائیں گا، نکال لیا جائیں گا، اتنے ایسے قصے ہیں، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام، ان کی اولاد، انہوں جنت میں تھے تو ان کا حصہ تو ملتا نا، دادا کا حصہ ملتا نا، کیسا بھی ہمارے کو، لہذا ہم بھی وارث ہے، ہم کو بھی ملتا۔ پھر وہ جہنم میں جانے والے وہ کون ہے؟ وہ وارث ہی نہیں ہے، وہ لوگ ابھی جا رہے نا جہنم میں، یہ نہیں سوچ رہے ہوں، خالی قوالیوں میں یہ بول رہے ہیں ارے جنت تم کو مل کے وراثت میں ملنے والی ہے، کہتے وہ قوال کو یہ نہیں معلوم وراثت میں ادھر بھی مل رہی، جہنم بھی مل رہی ہے اس کو۔ ایسے جھوٹے قصے کہانیوں کے اوپر آج ہم ہماری زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اگر دیکھتے ہیں ہر انسان کو اس کا عمل کا بدلہ ملے گا تو پھر شاید ایسی غلطی نہیں ملتی تھی، لیکن جواب کیا دے رہے ہیں؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ یہ جو بات پوری ہو کر رہی، جو اللہ جو وعدہ کیا تھا ان سے وہ پورا ہو کر رہے گا، اور کافروں کے اوپر اللہ کا عذاب نافذ ہو کے رہے گا۔ فرشتے بولیں گے قیل ادخلوها ابواب جہنم خالدین فیہا، فرشتے بولیں گے چلو آگے دروازے تک آگے تھے نا، اب دروازے میں داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازے میں چلو اب اندر۔ اب اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کو جب تک نہیں پڑھیں گے دھوکے میں رہیں گا مسلمان، آپ بے عمل رہیں گا۔ قیل ادخلوها ابواب جہنم، جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں، ہمیشہ۔ خالدین کس کو بولتے ہیں؟ چند سال کے بعد پھر نکال لے رہے ہیں، پھر اس کو خالدین نہیں بولتے، اس کو وقتیہ طور پہ نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور فبئس مثوى المتکبرین، بدلہ ہے، ٹھکانہ ہے ایسے تکبر کرنے والوں کا۔ تکبر بولے تو یہی نہیں ہے اکڑ کے چلنا، اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا اس کے خلاف ہی کرنا تکبر ہے۔ بولے تھے 5 وقت نماز پڑھو، سن کے یہ کان سے سن کے انجان ہو گیا۔ بولے تھے انصاف پہ چلو، نہیں چل رہے ہیں۔ بولے تھے قرآن کے احکامات پر عمل کرو، نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب تکبر ہے۔ بول رہے ہیں چلو داخل ہو جاؤ، یہ گروپ داخل ہو گیا، یہ جو برے لوگ تھے وہ داخل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا گروپ آ رہا ہے، دیکھیے آپ، بات مختصر ہے، ابھی یہاں ختم کر دیتا ہوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اب یہ متقیوں کو بلایا جائیں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، جنت کا جہاں جہاں ذکر ہے وہاں میں کثرت سے یہ غور کرا ہوں، شاید بھول ہو گئی تو ہو سکتی، لیکن یقین ہے مجھے جنت کا جب بھی ذکر ہے تو متقی کا ذکر ہے۔ اعدت للمتقین، متقین کا ٹھکانہ ہے، اعد المتقون، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وسارعوا الی الجنۃ والمغفرۃ، دوڑو جنت اور اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے نا۔
تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کانا تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کو ہم ان لوگوں کو وارث بنائیں گے جو متقی رہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقین لوگ اپنے رب کے مہربانی کی جنت کی طرف لے کے جائیں گے، جنت کی طرف لے کے الی الجنت. وقال لهم خزنتها، ان کو بھی حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، پھر وہ جب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائیں گے، دروازے کے قریب پہنچنے کے بعد وقال لهم خزنتها، اور وہاں پر جو ہے نا وہ فرشتے یہ جنتیوں سے بھی پوچھیں گے. پہلا کیا بولیں گے؟ وہاں پر کیا بولے تھے؟ ان کو کیا بولے تھے؟ الم یاتکم رسول منکم، نہیں آئے تھے رسول، نہیں آئے تھے قرآن، نہیں آئی تھی لوگ سمجھانے والے، نہیں آئے تھے. اب یہاں پر کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہاں پر سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، آ جاؤ جنت میں، سلام علیکم طبتم فنعم اجر العاملین، خالدین فادخلوا خالدین، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اچھے لوگ ہیں، سلامتی ہے تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ. اب اس کے بعد جنت میں چلے گئے سب. اب جنتیوں کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض ونتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. اب اس کے بعد جو ہے نا یہ جنتیاں بول رہے ہیں کہ اے اللہ تیری تعریف ہے، تو اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے، اور جو ہے نا کوئی زمین کا اس جنت کا وارث بنایا ہے جہاں سے ہم چاہے رہے. فنعم اجر العاملین، اور یہ جو ہے نا عمل کرنے والوں کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیے، سورہ انعام کی آخری آیتوں میں ہے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ آج کا دن وہ دن ہے جو سچے تھے. سچے سے مراد بلا شرکت غیرہ، مشرک نہیں، جو سچے تھے. صدقہم، ان کو نفع دیں گا. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمیشہ داخل کر دیں گے، اللہ بھی ان سے راضی رہے گا، یہ بھی اللہ سے راضی رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی. آپ دنیا میں آئے، چند دن کا امتحان دیے، دنیا سے رخصت ہو گئے، چاہے آپ جتنی بھی کامیابی حاصل کر لو، اگر جنت یہاں رہ کر حاصل نہیں کرے تو وہ سب سے بڑی ناکامی ہے. ذالک الفوز العظیم نہیں، ذالک الخزي العظیم ہے، بہت بڑی رسوائی ہے وہ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد اب آخری آیت ہے. اب یہ سب فیصلے ہو چکے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةُ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، من حول العرش، عرش کے اطراف میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے اطراف میں گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیح پاکی بیان کر رہے ہیں. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. قرآن شروع ہوئی تھی الحمد للہ رب العالمین سے، اور جنت کے جو جنتیاں ہیں ان کے بھی الفاظ یہ ہے وقیل الحمد للہ رب العالمین، تعریفوں پر ختم ہو گئی. یہ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے. اور یہاں پر یہ تمام آیات کا خلاصہ یہی ہے، انسان کا جو عمل ہے، ایک حدیث میں بھی یہی الفاظ ہے کہ انسان کا عمل یا تو اس کو اگر برا ہے تو لے ڈوبے گا، اگر اچھا ہے تو اس کو کامیابی دلائے گا. یہ جو ہے ناکامی یہاں پر دنیا میں بدعمالیاں کر کے اچھے کی امید لگانا، یہ تو آپ دنیا میں بھی نہیں لگا سکتے ہیں، دنیا میں کسی شے میں بھی نہیں لگا سکتے. ایک معمولی اٹینڈر کی بھی نوکری نہیں ملتی آپ کو، لہٰذا محنت کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے عمل کرے. یہ چند آیت تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو، اور یعنی ہم قرآن کیا کہنا چاہیے بامعنی پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے تو پھر ہمارے لیے کامیابی ممکن ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.